السلام علیکم السلام علیکم تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹم کے فینٹیسی ورڈ بائی منیبا خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 65. سو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ. ایز آئی پریویسلی ٹولڈ کہ میرا گلا خراب ہے. صبح کی روشنی پھیلتے ہی اس نے آنکھ کھولی. اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی. ایک نظر پاس لیٹے موسیٰ کو دیکھا. اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لینے لگی. اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا. یقیناً یہ دخل اندازی پسند نہیں آئی تھی. خڑوس ہوتے جا رہے ہو تم. اس کے کان میں سرگوشی دیتی وہاں ہونٹوں سے کاٹا. اس کی کل دوپہر کی شدتیں وہ نہیں بھولی تھی. کیسے اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی. وہ شخص اس کی سانسیں چھین لیتا تھا پھر بھی نہ جانے کیوں عزیز تھا. مائی ویٹس اپنی جان پہ آ رہی ہے تو مجھے تنگ مت کرو. بند آنکھوں سے ہی وارن کیا. وہ اس کو گھورتے بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکائے بیٹھی. پھر واپس کو گرتے اس کی گال پر دانتوں سے کاٹتے اس کی گرفت میں آنے سے پہلے رول کرتے بیڈ سے اٹھ گئی. موسیٰ نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے گھور رہا تھا. پری دور کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ موسیٰ کی ہی شرٹ میں تھی. ساتھ فلیپ پر پہن رکھا تھا. شرٹ کی وجہ سے وجود عیاں تھا. ابھرا ہوا پیٹ دیکھ وہ رک گیا. اگر وہ اسے کچھ بھی کہتا تو وہ بھاگنا شروع کر دیتی. وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. اس طرح وہ خود کو چوٹ لگوا لیتی. اسے پری کے وجود پر ہلکی سی چوٹ بھی برداشت نہیں تھی. نیچے جاؤ. لائبریری کے ساتھ جو روم ہے وہاں. اور اب اگر بیڈ پر آئی تو یاد رکھنا یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا میں. چاہے تم تڑپو یا مچھلی. پری کپ کپ آ گئی. اسے گورا جو اب پھر بیڈ پر لیٹ گیا تھا. چہرہ تکیے میں چھپاتے اوندا ہو چکا تھا. پری اسے گھورتے نیچے آئی. آخر دیکھے تو صحیح ہے کیا وہاں. اسے کسی سرپرائز کی امید تھی. وہ مومنہ کے بارے میں بھول چکی تھی. نیچے اترتے ہی سب سے پہلے اداس سی بیٹھی بیلا نظر آئی. اسے اس کی خوبصورت چہرے پہ یہ اداسی اچھی نہیں لگی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. موسیٰ نے اسے بیلا سے سوالات کرنے سے منع کر دیا تھا. بیلا سے کمرے کا پوچھتے وہ وہاں آئے. اس نے ہاتھ بڑھایا تو کمرہ لاک نہیں تھا. وہ دروازہ کھولتے اندر بڑھی. سامنے بیڈ پر کسی وجود کو دیکھتے اس کے چہرے پہ نہ سمجھی اتری. پلٹتے بیلا کو دیکھا. وہ واپس اپنی سوچوں میں گم چکی تھی. اس نے قدم آگے بڑھائے. بیڈ کے پاس آتے ہی وہ اس وجود کو محسوس کر گئی. وہ کون ہے؟ ماما شوق سے کہتے وہ تیز قدموں سے اس کے پاس بیڈ پر گری. مومنہ بھی ہوش میں آ رہی تھی. جیسے ہی آنکھیں کھولنے کے قابل ہوئی پری کو اپنے پاس دیکھا. اس کا چہرہ چومنے لگی. اس کے ماتھے اور گال پر بوسہ دیتے وہ اسے سینے سے لگا گئی. پری میرا بچہ. پری نے مومنہ کا گال چوما. ماما. وہ واپس اس کے سینے سے لگی. مومنہ کو ہوش آیا تو محسوس کیا یہ کمرہ اور جگہ وہ کچھ نہیں جانتی. پری یہ کون سی جگہ ہے؟ ناسمجھی سے پوچھا. ماما آپ میرے گھر ہیں موسیٰ کے کاٹیج میں. وہی آپ کو یہاں لایا. اس کے سینے سے لگے ہی بتایا. وہی مومنہ کا منہ کھل گیا. ساتھ ہی کل شام کا یاد آیا جس نے اس کی گردن پر کچھ لگایا تھا. پھر شاید وہ بے ہوش ہو گئی. اسے کچھ یاد نہیں تھا. موسیٰ نے مجھے اغوا کیا ہے. شوق سے کہتے وہ پری کو اٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے پر مجبور کر گئی. ماما اب ایسی بھی بات نہیں ہے. بس مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی تو وہ آپ کو لے آیا. اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. اگر اپنے باپ کا غصہ دیکھ لیتی تو یہ بات نہیں کہتی. اگر افسوس ہو جانے کا. غصے سے سرخ چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. ایسی ہی بات ہے اور جانی وہ تڑپ رہی ہوں گی. موسیٰ کیوں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا. وہیں اپنے
باپ کے لیے ماں کی فکر دیکھ وہ مسکرائی، لب دانتوں تلے دباتے مومنا کو دیکھا۔ ویسے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو کسی ہینڈسم بوائے نے کڈنیپ کیا ہے، وہ بھی اولڈ ایج میں۔ مومنا اس کے سر پر چپت لگائے، وہ کھلکھلاتے اسے بھی ہلکا پھلکا گئے۔ تم کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے؟ مومنا کا دھیان اس کی طرف گیا، اس کا وجود دیکھا۔ وہ چھوٹی سی تھی اور اتنی بڑی ذمہ داری۔ وہ ٹہر ہی تو گئی تھی اسے یوں دیکھ۔ موسیٰ خیال رکھتا ہے میرا، اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھنا ابھی بھیلا فروٹس اور جوس لے آئے گی، پھر اپنی نگرانی میں ختم کرواتے موسیٰ کو بتائے گی۔ بتاتے منہ بنایا۔ جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی دروازہ ناک ہوا۔ پری نے آنے والے کو اجازت دی، وہ بیلا ہی تھی۔ فروٹس اور جوس یہاں ہی لا دوں آپ کو؟ مومنا پری کو جتاتی نظروں سے دیکھا، دیکھ مسکرائی۔ ادھر آؤ تم۔ وہ چپ چاپ آ گئے۔ ماما یہ بیلا ہے، اور میری فرینڈ بھی۔ موسیٰ کو بھی میری سے دوستی سے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ ہر دفعہ دوست نہیں بنانے کہتے خاموش کروا دیتا ہے۔ منہ بناتے کہا۔ وہ مسکراتے بیلا سے ملنے لگے۔ ماما آئے میں آپ کو مینشن دکھاؤں؟ وہ جلدی سے نیچے اتری، پاؤں میں سلیپر پہنا، اب گلے میں جھولتا اسٹرالر کچھ درست کیا۔ مومنا بھی اس کی خوشی دیکھتے اٹھ گئی۔ مومنا کے فریش ہونے تک پری بھی اپنی حالت کچھ درست کی۔ نیچے کے کمروں میں بھی اس کے کپڑے پڑے تھے، وہ ان میں سے کوئی ڈریس لیتے چینج کرتے آ گئے۔ فریش وہ موسیٰ کے ہاتھوں ہوتی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے نہیں جاتے تھے، بالوں میں شیمپو کرنا مشکل ہو جاتا۔ موسیٰ پھر خود ہی اسے نہلاتا۔ آ جائے ماما۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے آ گئے۔ بیلا کچن میں فروٹس کاٹ رہی تھی، مومنا اس کے ساتھ مینشن دیکھ رہی تھی۔ اس مینشن کا ڈیزائن دیکھ تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سارا شیشے کا بنا تھا، ساری دیواریں شیشے کی، مگر ان سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، باہر سے اندر نہیں۔ پری سیڑھیاں چڑھتے اوپر والا پورشن نہیں دکھایا، وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ بیک یارڈ اور گارڈن دکھاتے وہ اسے دور سے حارث کا کوٹیج بھی دکھا گئے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ مومنا نے پوچھا تو وہ مسکرائے۔ حارث رہتا ہے، زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہے، ابھی بھی تلاوت کر رہا ہوگا۔ مومنا نے دیکھا وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ کاٹیج کی بڑی سی کھلی کھڑکی سے اس کے سامنے پڑا قرآن مجید اور اس کے ہاتھ دونوں نظر آ رہے تھے۔ اچھا بچہ ہے، مومنا کہتے اسے دیکھا جو اب آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ماما یہاں جھرنا بھی ہے، بہت پیارا۔ ایسے ہی باتیں کرتے وہ مومنا کے ساتھ وہاں واک بھی کرنے لگی۔ کچھ دیر تک بیلا فروٹس لے آتی، جو وہ وہیں پڑی چیئر پر بیٹھ کر کھاتے مومنا کو مزید باتیں سناتی، جو اس کے اوپرے پیٹ کو دیکھ مسکرا رہی تھی۔ صرف کچھ ماہ اور پھر اس کی بیٹی بھی ماں بن جاتی ہے، جو ابھی خود اسے ماما ماما کہتے نہیں تھکتی تھی، اسے بھی کوئی ماما کہتا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرائے۔ اس کا کھلا رنگ بتا رہا تھا موسیٰ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، ورنہ اس حالت میں اتنی مسکراہٹ چہرے پہ آ جانا غنیمت ہی ہے۔ وہیں حارث قرآن مجید رکھتے انہیں وہاں بیٹھا دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گیا وہ مومنا ہے، پری کی ماں۔ وہ آج باہر جانے کے بجائے وہیں بیٹھا رہا، وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب سمجھ چکا تھا موسیٰ اس روز کسے اٹھا کر لایا تھا، اور کیوں لایا تھا یہ پری کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی۔ اس نے دیکھا بیلا بھی ٹرے پکڑے دھیان سے سیڑھیاں اترتے ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد بالوں کا ہالا تھا، وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ اس کی گردن کے گہرے دانتوں کے نشان ابھی تک گئے نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ بال کھلے چھوڑے گھوم رہی تھی۔ وہ اپنی گستاخیاں یاد کرتے مسکرایا۔ بیلا کی اچانک اس طرف نظر اٹھی تھی، اسے کھڑکی میں کھڑے خود پر نظر جمائے دیکھ اس کے ہاتھ لرزے۔ وہیں اس کا لرزنا محسوس کرتے وہ مسکرایا۔ جہاں کسی بھی لڑکی کو اس کی مسکراہٹ جان لیوا لگتی، بیلا کو وہ وبالیں جان لگی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتے خود کو اس سے بچانے لگے ہو جیسے۔ حارث خود ہی اس کی مشکل آسان کرتے وہاں سے پلٹ گیا، کھڑکی بھی بند کر دی۔ اس نے واپس پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، مگر اپنے وجود کی پر نظروں کی تپش غائب سی ہوتی محسوس کر چکی تھی۔
مگر اب اس طرف نظر اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، یا شاید ناممکن۔ جانی کو کسی پل بھی سکون نہیں تھا۔ الیگزینڈر سے بھی اس نے بات کی تھی۔ اس نے موسیٰ سے پوچھا، مگر وہ پری کو پریواں کی یاد آ رہی تھی تو میں لے آیا کہتے اسے موبائل کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ جانی بھی سمجھتے چھپ کر گیا، مگر یہ خاموشی صرف پری کے لیے تھی۔ موسیٰ پر تو اسے شدید غصہ تھا۔ قیام تو اس کا اچھا خاصا ریکارڈ لگا رہا تھا۔ وہ 3 دن سے وہیں پری کے پاس ہی تھی۔ وہیں قیام بھی انم کے ساتھ الیگزینڈر کے گھر شفٹ ہو چکا تھا۔ جارجینا کو ابھی بھی اپنی جاب پر قائم رہنا تھا جب تک وہ شخص پکڑا نہ جاتا، مگر وہ الیگزینڈر کے آنے کے بعد کہیں بھی باہر نکل جاتی تھی۔ الیگزینڈر بھی اس کی آزادی نہیں چھینتا۔ وہیں شیان اور رومان ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ فرقان نے 1-2 دفعہ کالز کی، مگر اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ان کی کالز کا۔ الیگزینڈر ابھی ان کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ شایان ابھی اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہا تھا۔ روما آفس جاتی تھی۔ اب فرقان ذرا جلدی فری ہو کر اسے آفس سے پک کر لیتا۔ ہانیہ کے جانے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دے رہے تھے۔ کہیں جانی اب ہارون اور حیا کو دیکھ کر دن گزار رہا تھا۔ اسے موسیٰ پر جتنا غصہ تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ حیا ہارون کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ اس کا خیال رکھتا۔ ہارون خود تو ابھی فری تھا، اس کے آگے کالج میں جانا تھا، مگر رزلٹ آنے سے پہلے وہ فری تھا۔ اس نے حیا کو بھی او اے لیولز کے لاسٹ کلاس میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دونوں ایک ساتھ ہی کالج جائیں۔ اسے ہارون ہی پڑھا رہا تھا۔ وہ بہت اچھے سے سمجھنے والی بچی تھی۔ ہارون کو کبھی اس پر زیادہ دماغ کھپانا نہیں پڑا، بس کبھی وہ روٹھ کر بیٹھ جاتی، مگر الیگزینڈر سے بات کرتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ الیگزینڈر اس کے لیے دوا جیسا تھا۔ وہیں ہارون کو اکثر اب الیگزینڈر سے جلن سی ہوتی۔ وہ کبھی اس سے کوئی بات نہیں کہتی تھی، نہیں الیگزینڈر سے ڈھیروں باتیں کہتی۔ اسے اسکول کا بتاتی، اپنی پڑھائی، ہر چیز کے بارے میں بتاتی، اور جیسے ہی وہ پاس آتا چپ کر جاتی۔ وہ اسے پڑھا رہا ہوتا تب بھی وہ لکھ کر ہی اس سے سوال پوچھتی۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس سے زبان سے باتیں کرے، اس کو تنگ کرے، اس سے فرمائشیں کرے، مگر وہ تو خاموشی ہی دے رہی تھی۔ وہیں حیا کی نظریں اب ہارون کو پہچاننے لگی تھی، اس کے پاس آنے پر چمکنے لگتی۔ وہ اس کے سمجھانے پر اسے دیکھتی رہتی۔ کھانا کھاتے وقت چپکے سے اس کی سوچوں میں گم چہرے پر بھی نظر ڈال لیتی، پھر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی نظروں کا زاویہ بدل لیتی۔ اس کے احساسات بدل رہے تھے، مگر ہارون یہ نہیں جانتا تھا، اور وہ شاید بدلتے احساسات کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ظہیر نے گاڑی گیٹ کے سامنے ہی روک دی، اندر کو قدم بڑھایا۔ جہاں پہلے دوسری گاڑی کھڑی ہوتی وہ جگہ اس وقت خالی تھی۔ اس گاڑی میں تینوں بچے یونیورسٹی گئے تھے۔ ڈرائیور وہیں ان کا انتظار کرتا، انہیں اپنے ساتھ ہی واپس لاتا۔ وہ بغیر انہیں ساتھ لائے کبھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ تیسری گاڑی ویسے ہی احمد کے زیر استعمال تھی۔ وہ خالی ہال دیکھتے سیدھا اپنے پورشن میں آیا۔ پہلے تو منسا اپنے کمرے میں ہی لیٹی ملتی، یا پھر باہر ہال میں ٹی وی کے سامنے۔ وہ وہاں نہ دیکھ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، مگر کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ وہ اپنے دھیان اس کی طرف پشت کیے بال بنا رہی تھی، ان کا بن بناتے کھولا۔ اس کی نظر اس پتلی سی کمر سے ہوتے اوپر کو اٹھی۔ بالوں کے بنے بنچ اس کی گردن بازیاہ ہو رہی تھی۔ پتلی لمبی گردن تھوڑی ہی دیر میں چھپ گئی۔ اس نے تھوک نکلا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ساڑی پہنے اس کی جان نکال چکی تھی۔ دونوں بازو اوپر ہونے کی وجہ سے کمر ہلکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہی چھپ گئی۔ وہ اچانک پلٹی، شاید کسی کی نظریں محسوس کر گئی تھی۔ وہیں وہاں کھڑے ظہیر کو دیکھ اس کی سانس اٹکی۔ وہ تھوک نکلتے پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ احمد نے اس کے کندھے سے نیچے
بجائے وہ اس کے بازو پر گرا تھا۔ احمد نے اس کے کندھے سے نیچے گرتے پلو کو دیکھا۔ وہ گرتے اس کے وجود کو نمایاں کر گیا، مگر نیچے گرنے کے بجائے وہ اس کے بازو پر گرا تھا۔ وہ اسے واپس کندھے پر رکھ گئی۔ تم 5 دن بعد نہا لیتے ہو، کہتے ہی وہ منسا کو نظریں میچنے پر مجبور کر گیا۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس کے عین سامنے آ رکا، مجھ سے چھپانے کی بجا۔ اس کے بال ہاتھ سے چہرے سے ہٹائے، وہ دھک دھک کرتے دل کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی رہی۔ ہاتھ پسینے سے نہانے لگے، ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ احمد پلیز، سانس بھرتے کہا۔ وہ اس کی گردن میں سانس بھرتے وہاں ہونٹوں سے مہر لگانے لگا۔ اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ اس کی کرتی کے اندر سے کمر پر ہاتھ ڈال گیا۔ بہت صبر کیا ہے میں نے، اب نہیں، 5 دن بہت تھے تم سے دور رہنے میں۔ اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے نم کرتے وہ اسے تڑپا گیا۔ وہیں منسا نے اس کے کندھے دبوچے۔ احمد پلیز، مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے۔ دھیمی سی آواز نکلی۔ کہاں؟ آئی برو اٹھاتے دور ہوا۔ ان کی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں نے آپ سے پوچھا تھا، وہ تم سے آپ پر آ گئے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ کیوں ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی سے دور کیسے رہوں، بے بسی سے کہتے اس کے لپسٹک لگے ہونٹ دیکھے۔ پلیز جانے دیں۔ وہیں باہر سترا کے دروازہ ناک ہونے کی آواز آئی۔ بیٹا آ جاؤ۔ منسا نے منت کرتی نظروں سے انداز سے اسے دیکھا۔ خوبصورتی وہ بے انتہا کے، اوپر سے میری اپنی بیوی میں، اور تمہیں لگتا ہے میں 5 دن اس خوبصورتی سے دور رہنے کے باوجود تمہیں جانے دوں گا؟ وہ اسے کان میں سرگوشیانہ کہتے اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ منسا اس کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی اس کے ان سرگوشیوں پر۔ پلیز، مجھے جانا ہے، ہلکا سا کہتے وہ اسے اپنی فرمائش بتا رہی تھی۔ میں رات کو کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، تمہاری تھکاوٹ کا خیال نہیں کروں گا، تمہیں خود میں بھینچ کر مزید تھکا دوں گا۔ اس کے ہونٹ دیکھے، وہ ان سرخ ہونٹوں کو اپنی سانسوں سے مہکانا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی صورت دیکھتے وہ رک گیا۔ رات کو کوئی مزاحمت نہیں کرو گے تم پھر، خاموشی سے میری باہوں میں پڑی رہو گے۔ منسا اس کی شدتیں بڑھتے دیکھ جلدی سے گردن ہاں میں ہلا گئی۔ جانے دے رہا ہوں، مگر یاد رکھنا۔ نرمی سے اس کے ہونٹ چومتے دور ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے سیفٹی پن لیتے اس کا پلو اچھے سے سیٹ کیا، اس کی کرتی دونوں طرف سے برابر کی۔ ظہیر جو فائل لینے آیا تھا اس نے وہ فائل نکالے۔ منسا تب تک اپنی سانسیں برابر کرتے اب لپسٹک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گہری مت کرنا، کہتے اس کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ ماما کس کی برتھ ڈے ہے؟ منسا کو وہاں ان کے پاس چھوڑتے پوچھا۔ انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا نام لیا۔ وہ سنتے منسا کو گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ ہائے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جو بہو کے صدقے واری جا رہی تھی رکتے اس کے سننے لگی۔ آؤ بیٹا۔ منسا کے ساتھ وہ ظہیر کی گاڑی میں بیٹھی۔ ظہیر کے گھورنے کا اثر تھا، وہ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سدرا اپنے بیٹے کی ایک حرکتوں پر مسکرا دی۔ ظہیر نے مڑتے انہیں دیکھا۔ اس کی ماں سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ ظہیر اور منسا کو خود کی طرف سے بے فکر کرنے کے لیے تھا۔ ظہیر ہاتھ بڑھاتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پہلے ہی دھک دھک کرتے دل سے پڑی تھی، اس کی حرکت پر مزید سرخ پڑ گئی۔ ظہیر اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے گاڑی کے دروازے سے اپنی طرف کیا۔ شام تک یہ فاصلے سمٹ کر سانسوں تک پاس آ جائیں گے۔ پھر ابھی ان فاصلوں کا مقصد اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے سمٹنے پر مجبور کیا، مگر وہ چاہتا تھا وہ سمٹے بھی صرف اس میں۔ احمد ماما، ہلکی سی آواز میں مزاحمت کی، مگر اس نے سنی ہی نہیں۔ اس کی کمر کو ہاتھوں میں بھرتے اسے تقریباً اپنی سیٹ پر گرانے کو تھا، وہیں وہ اس کے ہاتھوں کے لمس پر تڑپ رہی تھی۔ اس کا وجود سرخ انار ہو چکا تھا۔ اس نے کوشش بھی کی، مگر ظہیر کی نظریں دیکھ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کی ساری تیز تراری ظہیر کی سخت نظروں کی مار تھی بس۔ اس کے گھورتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔
پہلی دفعہ مجھے رات کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اس کے ہونٹوں کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی نظروں کی طلب پر اپنا دل مضبوط کرنے لگی۔ حالانکہ اس کی اس رات کی شدتیں وہ نہیں بھولی تھی، ابھی تک اس کے وجود پر اس کی شدتوں کے نشان تھے۔ اس کی داڑھی کی رگڑ سے سرخ ہوتی جلد ابھی تک ویسے ہی تھی، اور وہ شخص اب اسے اپنی باتوں سے ہی تڑپا رہا تھا۔ رات کو تو وہ اس کی جان لبوں پر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ نہیں بول رہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی سختی پر لب دبائے نظریں نیچے اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیتے اسے تڑپا گیا۔ احمد پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کیے بغیر ہی اس نے دھیمے لہجے میں اسے اپنی خاموشی کی وجہ بتائی۔ کس سے؟ گرفت نرم کرتے محبت سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے ڈرے۔ منصا بھی اپنی ساس کی موجودگی کو فراموش کر گئی۔ آپ کی شدتوں سے وہ مسکرایا۔ تب تک گاڑی اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ ماما گھر آ گیا، اسے جواب دینے کے بجائے سحیر نے سدرا کو آواز دی۔ وہ آنکھیں کھولتے مسکراتے اوکے کہہ کر نیچے اتری۔ منصا آتی ہے، آپ چلیں۔ وہ اوکے کہتے چلی گئی تو ظہیر اس کی طرف پلٹا، اب پورا اس کی طرف گھوما۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھتے اسے پاس لیا۔ لگنا بھی چاہیے، مگر اتنا یقین بھی رکھو میں تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، جہاں اس کی پہلی بات پر اس کی سانسیں رکی، وہیں اس کی دوسری بات اور بوسے پر نارمل ہو گئی۔ جاؤ، کہتے وہ خود ہی نیچے اترتے اس کی طرف آیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارا۔ بیبی مت بنو حیاتی، اس کے ماتھے پر چپت لگاتے اسے جانے کا کہا۔ وہ اس کے پیار سے کہنے پر کچھ نروس سی آگے بڑھ گئی۔ وہیں ظہیر اس کے جاتے ہی گاڑی لیتے آفس چلا گیا۔ احمد ویسے ہی میٹنگز میں مصروف تھے۔ منصا کچھ نروس سی آگے قدم بڑھاتے گیٹ سے گزرتے ہال کی طرف آئے۔ آپ کون ہو؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے 3 پیس میں چھوٹے سے نمونے کو دیکھا۔ میں لڑکی ہوں، وہ نہ جانے کیوں مزے سے بولنے لگی، حالانکہ پہلے وہ نروس تھی۔ مگر مجھے تو پری لگ رہی ہیں۔ اس لڑکے کی فلرٹی حرکت پر وہ مسکرائے۔ اوپس، میں تو لڑکی ہوں، آپ کا خواب ٹوٹ گیا، افسوس سے کہتے وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ منصا ادھر آ جاؤ بیٹا، اس نے ایک روم سے سدرا کی آواز سنی۔ وہ اس طرف جاتی جب وہ بچہ سامنے آ گیا۔ پری آپ میرا ہاتھ پکڑ لو، میں لے جاتا ہوں۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرائی مگر اس کا ہاتھ تھامتے آ گئی۔ وہاں سب ایجڈ عورتیں تھیں، وہ مسکراتے ان سے ملنے لگی۔ وہ سب سمجھی منصا سدرا کی کوئی رشتہ دار ہے، کسی کی بھی سوچ اس طرف گئی ہی نہیں وہ ان کی بہو ہو سکتی ہے۔ سب یہی جانتے تھے سامیہ ظہیر کی منگیتر ہیں اور ان دونوں کی ہی شادی ہو گئی۔ وہ ان سے ملتے اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ اپنے باقی سب دوستوں کو چڑھا رہا تھا، وہ اس کی حرکتوں پر اکثر کہکا لگا دیتی۔ سدرا اس کی مسکراہٹ کی نظر اتاری، وہیں وہ سب عورتیں بھی مسکرا دیتی۔ میں نے آج دعا کی تھی اللہ مجھے پری ملنے آئے اور آپ آ گئیں۔ منصا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، کہ آپ کو پری سے کوئی ضروری کام تھا کیا؟ لب دبائے پوچھا۔ یس، مجھے اس پری سے شادی کرنی ہے، جیسے شریں اپنی ڈال کی کرتی ہیں۔ منصا کا کہکا پھر گونجا۔ جہاں اس بچے کی ماں اپنی بیٹی کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی، وہیں منصا کا دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سننا اسے مزید مسکرانے پر مجبور کرتا۔ مگر میں تو ڈال نہیں ہوں۔ وہ شاید اسے نا امید کرنا چاہتی تھی۔ پری تو ہے نا؟ پری تو ہے نا آپ؟ ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ مگر میری تو شادی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بری بات، پری جھوٹ نہیں بولتی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اسے بڑوں کی طرح بتا رہا تھا۔ تم بہت کیوٹ ہو، اس کی کال کو کھینچتے کہا۔ وہیں وہ اپنی تعریف پر شرماتے سر جھکا گیا۔
منسا کا پھر کہکا گونجا۔ اس نے ایسا بچہ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ منسا سے یہاں لے آؤ، کیک کٹ کرنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے وہاں لے آئی۔ وہیں وہ لڑکا ان سب کو جتا رہا تھا، میرے پاس پری ہے۔ پری، آپ کے پنکھ کدھر ہیں؟ منسا کے ساتھ وہ سب بھی مسکرائیں۔ ہر پری کے پنکھ نہیں ہوتے، کچھ زمین پر چلتی پھرتی پریاں ہوتی ہیں۔ اپنی ماں کی بات پر اوکے کہتے آگے آ گیا۔ ماما ظہیر کو کہیں کوئی گفٹ ہی لے آئے، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کا فون اس کے پاس نہیں تھا، وہ ظہیر نے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لے ہی نہیں سکی۔ ظہیر کے موبائل سے ہی شان سے بھی بات کی۔ یہ لو خود ہی کہہ لو، انہوں نے موبائل ہی اسے تھما دیا۔ وہ اسے یوں پکڑا جیسے وہ ظہیر خود ہو۔ اسے کال کرنے کے بجائے میسج کرتے وہ اسے آتے ہوئے گفٹ لانے کا کہہ دیا۔ وہی وہ میسج ملتے ہی سمجھ گیا یہ اس کی چھوٹی سی بیوی ہے، ماما نہیں، کچھ اور قلبی۔ منسا اس کے قلبی کا مطلب جان چکی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے جلدی سے فون واپس سدرا کو تھما دیا۔ منسا واپس بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی، اور اسی کھیل میں اسے علم ہی نہیں ہوا کب ڈنر کا ٹائم ہو گیا۔ اب ان کے باقی گیسٹ بھی آنے لگے۔ ڈنر باہر گراؤنڈ میں سیٹ تھا۔ منسا بھی سدرا کے ساتھ گراؤنڈ میں ہی آ گئی، جبکہ سدرا نے بتایا تھا ظہیر شاید نہ آ سکے، وہ کسی میٹنگ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کو ذرا برا لگا، لیکن سر جھٹکتے وہ بچوں کے ساتھ ہی کھیلنے لگی۔ برتھ ڈے بوائے چھپ رہا تھا، وہ سب بچوں کے ساتھ ملتے اسے ڈھونڈ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں پکڑا بھی جاتا۔ ڈنر کر لو بیٹا، وہ کے کہتے بچوں کو ساتھ لے ہی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ وہ کھانا کھاتے ذرا امید میں تھی ظہیر آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ بہت تنگ کیا ہے آج بچوں نے تمہیں، وہ ان کی باتوں پر مسکرائے۔ نہیں، یہ تو بہت پیارے ہیں، وہ مسکرائیں۔ تم بھی بہت پیاری ہو گڑیا۔ گڑیا، اس کی گال چھوتے وہ عورت محبت سے بولی۔ وہ مسکرا دی۔ میری بیٹی ہے ہی بہت پیاری۔ سدرا کی تعریف پر وہ جھیم کر مسکرائے۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانو تو سدرا بتا ہی دو بچی ہے کون اور اس کے ماں باپ۔ سدرا مسکراتے سر نفی میں ہلایا۔ وہ عمان میں رہتے ہیں، اس کے بابا وہاں ڈاکٹر ہیں اور ماما کا اولڈ ایج ہوم ہے۔ وہ مسکرائیں۔ بچی تو بہت پیاری ہے، میں بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی۔ کہیں دور سے آتے شخص نے ان کی بات سنی، اس کے وجود میں آگ لگے۔ منسا ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی، وہ مسکراتے بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہائے سویٹی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کسی نے سرگوشی کی۔ وہیں سب انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ منسا کی آنکھوں کی چمک نے اس کا سیر و خون بڑھایا۔ کیا بات ہے، آج ظہیر احمد صاحب نے ہماری پارٹی کو رونق بخشی؟ وہ ظہیر کی اس حرکت کو بھلاتے محبت سے بولی۔ بس جہاں بیوی وہاں شوہر۔ منسا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی، ظہیر کے سینے سے اس کی پشت ٹکرا رہی تھی۔ بیوی؟ انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ یہ مسز ظہیر احمد ہیں۔ اسے فالتو کی گفتگو کی عادت نہیں تھی، اصل بات کی بس۔ مگر تم تو، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ظہیر کی مسکراہٹ دیکھی۔ منسا کی ہائٹ اور عمر، وہ چھوٹی سی تھی، کسی کا خیال ہی اس طرف نہیں جا سکا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ظہیر کی بیوی ہوگی۔ جی، یہ میری بیوی، پیاری سی بہو ہیں۔ سب کا شوق ختم ہو گیا۔ ماما ڈرائیور گاڑی کے ساتھ باہر ہے، میں منسا کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ساتھ والی بات پر منسا کی آنکھیں پھٹیں، اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ آنے والے حالات اور ظہیر کی شدتوں کا سوچ وہ سرخ پڑتے لرزی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے مسکراتے اسے ساتھ لیتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب حیرت سے ظہیر اور منسا کو محبت سے جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو منسا اور ظہیر کے میاں بیوی ہونے نے شوق کر دیا تھا۔ ان کی حالت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ جی، تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 65 اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میرا گلا خراب ہے تو مجھے کئی جگہ پہ اسٹاپ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کھانسی آ جاتی ہے، اور شروع پہ ذرا میری آواز بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں گھر میں نہیں بول رہی نارملی،
خیر میں یہی سب کو پتا کہ میرا گلا خراب ہے تو میں نہیں بول رہی کچھ بھی، تو اچانک سے بولنا اسٹارٹ کرنے کی وجہ سے میرے گلے میں وہ صحیح سے آواز نہیں نکل رہی، تو جو آواز سنتے ہیں ان کے لیے ریئلی سوری اینڈ انجوائے دا ایپیسوڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ.